ڈیئرز السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن ود روح یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو یا لیسن میں آپ برطانوی عہد میں برصغیر پاک و ہند کی تعلیمی حالت کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے۔ آج کا یہ ٹیوٹوریل ان لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگا جو بی اے ایجوکیشن، ایم اے پاک اسٹڈیز اور ایم اے ایجوکیشن کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہسٹری اور جنرل نالج سے متعلق بھی کافی معلومات شامل ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انگریز مورخین اور حکومت کے نمائندے اس بات کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں تعلیم عام اور مفت تھی، معیار تعلیم بلند تھا اور تعلیمی سہولتیں وافر تھیں۔ سر تھامس منرو کی 25 جون 1822 کی رپورٹ پہلی اہم دستاویز ہے، جس میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ مدراس کے صوبے میں ہر 500 افراد کی آبادی میں ایک اسکول موجود تھا۔ صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے متعلق سب سے مفصل رپورٹ ولیم آدم نے تیار کی۔ اس رپورٹ کے مطابق انگریزی حکومت کے آغاز میں صوبہ بنگال اور بہار میں 1 لاکھ اسکول موجود تھے۔ پنجاب کے متعلق مسٹر آرنولڈ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ تعلیم یہاں عام ہے، مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، البتہ اساتذہ سب مسلمان ہیں، بیشتر اساتذہ بغیر کسی معاوضہ کے تعلیم دیتے ہیں۔ سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق لکھا ہے کہ ملک پر ہمارے قبضہ سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت دے سکتا تھا اور یہ ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں سے بددرجہ بہتر تھا۔ ان مختلف رپورٹوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انگریزوں نے جس وقت اس ملک پر قبضہ کیا اس وقت اسلامی نظام تعلیم اپنے عروج پر تھا۔ کوئی گاؤں ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو۔ انگریز ہندوستان میں تاجروں کے روپ میں آئے اور بالآخر اس ملک کے حکمران بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دسمبر 1600 میں قائم ہوئی۔ اس کمپنی کا مقصد تجارت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا سیاسی پہلو نمایاں ہوتا گیا اور 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد یہ ایک حکمران طاقت بن کر ابھری۔ کمپنی کی حکومت 1757 تک رہی، جبکہ ملکہ وکٹوریہ نے تمام اختیارات براہ راست خود سنبھال لیے۔ برصغیر میں انگریزوں کے دور حکومت کو تعلیمی اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1765 سے لے کر 1813 تک، دوسرا دور 1813 سے لے کر 1854 تک، تیسرا دور 1854 سے لے کر 1905 تک اور چوتھا دور 1905 سے لے کر 1947 تک۔ اب ہم ان چاروں ادوار کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ پہلا دور 1765 سے لے کر 1813 تک۔ سیاسی حیثیت سے یہ دور کشمکش، تصادم اور کمپنی کے غلبہ کا دور ہے۔ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں زیادہ تر تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دوران میں کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اقدامات کیے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستانیوں کو بھرتی کیا اور انہیں کمپنی کے خرچ پر پادریوں کی تعلیم دلائی گئی تاکہ وہ مؤثر طریقے سے اپنے ہم وطنوں میں دین مسیح کو پھیلا سکیں۔ 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ ایک سکھ تبلیغ مشنری کلاس منظور کی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں اپنی تمام فیکٹریوں اور 500 ٹن سے زیادہ وزنی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا بندوبست کریں گے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے تمام غیر زن اور بڑی بڑی فیکٹریوں میں حسب ضرورت اسکول قائم کیے۔ کمپنی کے اس دور کی تعلیمی پالیسیوں کو مندرجہ ذیل نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے تاکہ ان اداروں کے ذریعے مغربی علوم عیسائیت کا فروغ حاصل ہو۔ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کی بھی سرپرستی کی جائے تاکہ فوری طور پر کاروباری حکومت میں خلل واقع نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے کلکتہ میں مسلمانوں کے لیے مدرسہ عالیہ اور بنارس میں ہندوؤں کے لیے سنسکرت کالج قائم کیے گئے۔ نمبر 3، ایسے نئے ادارے قائم کیے جائیں جو کمپنی کی نئی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ان میں سے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو نئے نظام کے لیے مفید اعلی کار ثابت ہوں۔ کمپنی کی اس تعلیمی حکمت عملی کو برطانیہ کے مذہب پرست طبقہ نے عیسائیت سے غداری کے مترادف قرار دیا اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس کے خلاف شدید واویلا مچایا، جس کے نتیجہ میں پارلیمنٹ نے 1813 کا چارٹرڈ ایکٹ پاس کیا۔ یہ قانون برصغیر کی تعلیمی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ایکٹ کی نمایاں دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی اور اسے اپنے وسائل سے 1 لاکھ روپے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرنے ہوں گے۔ نمبر 2، تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ سالانہ بجٹ کے ذریعے مغربی علوم و صنعت کی اشاعت اور مشرقی علوم کے احیاء نیز مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی۔
نمبر 3، تعلیم کا ایک اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ اس کے لیے مشنری اداروں کو نہ صرف کھلی اجازت ہوگی بلکہ ان کی ہر طرح سرپرستی کی جائے گی۔ نمبر 4، مغربی علوم و سائنس کی تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ 1813 کا چارٹرڈ ایکٹ ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ارتقا ہوا اس کے دیے ہوئے خطوط پر ہوا۔ اس ایکٹ کی روح سے مشنری تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا اور یہ بات ہمیشہ کے لیے طے پا گئی کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم کو انگریزی زبان کے ذریعے اہل ہند کو عیسائیت کی طرف لے جانا ہے۔ یہ تھی وہ فکری بنیاد جس پر نئی برطانوی پالیسی استوار کی گئی اور جسے مقالے نے ترقی دے کر ایک فلسفہ اور ایک نظام بنا دیا۔ آئیے اب دوسرے تعلیمی دور 1813 سے لے کر 1854 کی بات کرتے ہیں۔ 1813 کے ایکٹ کا سب سے اہم اثر یہ ہوا کہ مبلغین کی ایک فوج ہندوستان میں داخل ہو گئی اور مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1852-53 میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں صرف 30,000 طلباء زیر تعلیم تھے، جبکہ مشنری اداروں میں 3 لاکھ طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 1813 کے چارٹر کی روح سے کمپنی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کی اشاعت اور مشرقی علم کے احیاء کے لیے خرچ کرے، لیکن 10 سال تک کمپنی تعلیم پر کچھ خرچ نہ کر سکی، کیونکہ کمپنی کے عہدیداروں میں ایک گروہ اس بات پر بضد تھا کہ اس رقم کا مشرقی علوم، عربی، فارسی، سنسکرت کی ترویج و اشاعت پر صرف کیا جائے، جبکہ دوسرا گروہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ یہ رقم مغربی علوم و سائنس کی تعلیم پر خرچ کی جائے۔ 1823 میں جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم مشرقی علوم کی تعلیم پر صرف کی جائے، جس کے نتیجہ میں 1823 اور 1833 کے درمیانی عرصہ میں آگرہ اور دہلی میں کالج کھولے گئے۔ ان کالجوں میں ذریعہ تعلیم اردو تھا اور عربی فارسی کی تعلیم لازمی تھی۔ عربی، فارسی اور سنسکرت کی کتابیں وسیع پیمانے پر چھاپی گئیں اور انگریزی کتب کا عربی، فارسی اور سنسکرت میں ترجمہ کیا گیا۔ 1833 میں جب پارلیمنٹ نے کمیٹی کے چارٹر کی تجدید کی تو اس رقم کو بڑھا کر 10 لاکھ روپے سالانہ کر دیا گیا۔ لارڈ میکالے 1833 میں سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہو کر ہندوستان آیا۔ میکالے کی سفارشات کی روشنی میں تعلیمی پالیسی کا جو اعلانیہ تیار ہوا اسے بینٹک ریزولوشن کہتے ہیں، جو 7 مارچ 1835 کو منظور کیا گیا۔ اس ریزولوشن کے اہم خد و خال یہ ہیں: سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ ہے۔ آئندہ ملک کی سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی ہوگی۔ ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ مشرقی علوم کی اشاعت پر آئندہ سے کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ اس دور میں ایک اور اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ تعلیم کا تعلق سرکاری ملازمتوں سے جوڑ دیا گیا۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ قرار پایا کہ وہ لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرے، خاص کر نچلی سطح کے انتظامی عملہ، کلرک کی فراہمی کا کام انجام دے۔ یہ دور تعلیمی نقطہ نظر سے سر چارلس ووڈ کے 1854 کے ڈسپیچ پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ڈسپیچ نے جدید تعلیم کے مقاصد کو قانونی شکل دی۔ اسے منظم کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا، انگریزی کو مستقل ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے طے کر دیا اور ہندوستان میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ تعلیمی میدان میں یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے مایوسی اور نامرادیوں کا زمانہ تھا۔ وہ تعلیمی نظام جسے مسلمانوں نے پروان چڑھایا تھا یک لخت ختم کر دیا گیا۔ تمام دینی مدارس غیر تسلیم شدہ قرار دیے گئے، مفت تعلیم ختم کر دی گئی۔ عوامی تعلیم ماس ایجوکیشن کا دور ختم ہو گیا۔ تعلیم کو قابل خرید و فروخت جنس بنا دیا گیا۔ اب جو لوگ صاحب ثروت تھے صرف وہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ برصغیر میں تعلیم کا تیسرا دور سر چارلس ووڈ کے 1854 کے ڈسپیچ سے شروع ہوتا ہے اور 1905 کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی اقتدار اب پوری طرح سے اپنے قدم جما چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی اور ہندوستان پر حکومت کرنے کی ذمہ داری تاج برطانیہ نے قبول کر لی تھی۔ تعلیمی نقطہ نظر سے یہ زمانہ ووڈ ڈسپیچ کو عملی جامہ پہنانے کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اہم خد و خال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر صوبے میں تعلیم کا ایک محکمہ قائم کیا جائے گا جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ خرچ پر یا امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کریں گے۔ نمبر 2، لندن یونیورسٹی کی طرح ملک بھر میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ پنجاب یونیورسٹی 1887 میں لاہور میں قائم ہوئی۔ نمبر 3، گرانٹس اینڈ ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد کر سکیں۔ گرانٹ صرف انہی اداروں کو ملے گی جن میں
سیکولر تعلیم دی جائے گی، انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگی، انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 4، سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد تعلیمی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے 1882 میں سر ولیم ہنٹر کی سربراہی میں انڈین ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا۔ انڈین کمیشن نے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے درج ذیل سفارشات مرتب کی۔ نمبر 1، پرائمری ایجوکیشن حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے حکومت کو پرائمری ایجوکیشن کی اشاعت کے لیے زیادہ وسائل مہیا کرنے چاہیے۔ نمبر 2، ثانوی تعلیم پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دی جائے اور حکومت صرف مقامی لوگوں کو سیکنڈری اسکول کھولنے کے لیے گرانٹ دینے کے لیے خاص قواعد مرتب کیے جائیں۔ نمبر 3، غیر سرکاری اداروں کی انتظامیہ سے نصاب اور امتحانات کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ نمبر 4، وظائف صرف سرکاری اداروں کے طلباء تک ہی محدود نہیں ہونے چاہیے، پرائیویٹ اداروں کے طلباء کو بھی وظائف دیے جائیں۔ کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پرائمری ایجوکیشن لوکل سیلف گورنمنٹ کی ذمہ داری قرار دی گئی، اور اس طرح 1884 سے پرائمری ایجوکیشن کی ترقی لوکل سیلف گورنمنٹ کے ارتقاء کے ساتھ معلق ہو کر رہ گئی۔ ثانوی تعلیم نے البتہ خوب ترقی کی، جس سے پرائمری اور ثانوی سطح پر تعلیم کا توازن کچھ اس طرح بگڑا کہ آج تک صحیح طرح نہیں ہو سکا۔ 21 جنوری 1902 میں گورنمنٹ نے سر تھامس کی سرکردگی میں ایک کمیشن مقرر کیا جو انڈین یونیورسٹی کمیشن 1902 کہلاتا ہے۔ اس کمیشن کا خاص مقصد نظام تعلیم خصوصاً اعلیٰ سطح پر ڈھانچے میں ضروری تبدیلیاں لانا مقصود تھا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ آج یونیورسٹی تدریسی فرائض سر انجام دے گی، کسی کالج کو غیر ضروری مراعات نہیں دی جائیں گی جب تک کہ وہ پوری طرح اسٹاف اور دیگر ضروری سامان سے آراستہ نہ ہو جائے۔ انڈین کمیشن کی سفارشات پر بعد میں 1954 میں یونیورسٹی ایکٹ کی روز سے عمل درآمد ہونے لگا۔ آئیے اب آخر میں چوتھا دور یعنی 1905 سے لے کر 1947 تک برصغیر میں تعلیمی حالت کے بارے میں اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں۔ 1905 ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ اس سال تقسیم بنگال واقع ہوئی، لیکن بعد میں احتجاج، عدم تعاون اور سیاسی کشمکش کا دور شروع ہوا، جس کی وجہ سے 1911 میں تقسیم بنگال تنسیخ ہو گئی۔ تعلیمی نقطہ نظر سے اس دور کا آغاز لارڈ کرزن کی سخت گیر تعلیمی پالیسی سے ہوتا ہے، جس میں اس نے محدود اعلیٰ تعلیم اور خالص انگریزی تعلیم کا تصور ارسر نو پیش کیا۔ 1917 میں کلکتہ یونیورسٹی کے مسائل کی چھان بین کے لیے سیڈلر کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا، لیکن کمیشن نے پورے برصغیر پاک و ہند کے تعلیمی مسائل کا جائزہ لے کر کچھ سفارشات پیش کیں، جن کے اہم پوائنٹس درج ذیل ہیں۔ سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم پر یونیورسٹیوں کا کنٹرول ختم کر کے اسے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی تحویل میں دے دیا جائے۔ یونیورسٹیوں میں داخلے انٹرمیڈیٹ کی بنیاد پر کیے جائیں۔ ڈگری کورس BA کی مدت 3 سال کر دی جائے۔ یونیورسٹیاں پروفیشنل اور ووکیشنل تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ سیکنڈری سطح پر علاقائی زبانوں میں تعلیم دی جائے۔ انگریزی صرف یونیورسٹی سطح پر تعلیم کے طور پر استعمال کی جائے۔ یونیورسٹی کا کام صرف امتحانات لینا ہی نہ ہو بلکہ وہ تدریسی کام بھی کریں۔ یاد رہے کہ سیڈلر کمیشن کی بعض سفارشات کو پاکستان کے تعلیمی قومی کمیشن 1959 نے بھی اپنی سفارشات میں شامل کیا تھا۔ 1919 کے دستور کی روز سے صوبوں میں 2 عملی کا آغاز ہوا۔ اس نظام کے تحت محکمہ تعلیم ہندوستانی وزراء کے کنٹرول میں دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نصاب اور دوسرے تعلیمی امور میں ہندوستانیوں کا عمل دخل بڑھ گیا اور حکومت کی یک طرفہ پالیسی ختم ہو گئی۔ تعلیمی ہمہ گیر ترقی اور تعلیم کا معیار بلند ہوا۔ اس دور کی سب سے اہم خصوصیت قومی تعلیم اور تحریکوں کا وجود ہے۔ تحریک خلافت اور عدم تعاون کی تحریک کے نتیجے میں سرکاری تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا اور آزاد قومی ادارے قائم کرنے کا رجحان ظاہر ہوا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے بیک وقت نئے قومی ادارے قائم کیے، تاہم اس دور میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ ہندوستان کا تعلیمی نظام قومی ضروریات کے منافی ہے اور ہر طرف سے اس نظام کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ ہندو اس لیے اس سے مطمئن تھے کہ یہ قومی رنگ سے عاری تھا، اور مسلمان اس لیے اس سے ناخوش تھے کہ یہ ان کے نزدیک مذہب اور قومی روایات کو پامال کر رہا تھا۔ آج کا لیسن یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے انگریزوں کے دور حکومت کو تعلیمی اعتبار سے 4 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور 1765 سے لے کر 1813 تک، دوسرا دور 1813 سے لے کر 1854 تک، تیسرا دور 1854 سے لے کر 1905 تک، اور چوتھا دور 1905 سے لے کر تقسیم برصغیر تک۔ For more videos related to education subject, watch the playlist Education, and for MCQs, watch the playlist PPC exam preparations.
Stay connected with Learn with Rauf, and for useful learning, subscribe Learn with Rauf. Thanks to all. Be happy and stay blessed.